غزہ میں امداد پہنچانے کے لیے عارضی بندرگاہ کی تعمیر شروع کر دی گئی ہے، امریکی محکمہ دفاع۔ شمالی غزہ کی پٹی اب بھی قحط کی جانب بڑھ رہی ہے، ورلڈ فوڈ پروگرام۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن کی چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکی محکمہ دفاع کے پریس سیکرٹری پیٹرک رائڈر نے جمعرات کو کہا کہ امریکی فوجی جہازوں نے غزہ کو امداد پہنچانے کے لیے سمندر میں عارضی بندرگاہ کے ابتدائی مراحل کی تعمیر شروع کر دی ہے۔ U.S. military vessels, to include the USNS Benavidez, have begun to construct the initial stages of the temporary pier and causeway at sea. تاہم اسرائیل اور اقوام متحدہ کے حکام نے بتایا کہ غزہ کی پٹی میں امداد پہنچانے کے لیے امریکی زیر تعمیر بندرگاہ پر بدھ کو آگ لگ گئی، جس سے اقوام متحدہ کے اہلکار پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ فوری طور پر کسی عسکریت پسند گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اسرائیلیوں نے اس آتش زدگی کو مارٹر گولے کے حملے سے تعبیر کیا۔ حکام کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کوئی زخمی نہیں ہوا۔ پینٹاگون کے پریس سیکرٹری ایئر فورس میجر جنرل پیٹرک رائڈر نے کہا کہ یہ واقعہ کسی بھی طرح سے ہماری سمندری سرحد کو قائم کرنے کی کوششوں میں تاخیر کا باعث نہیں ہے۔ حماس کے ایک اہلکار نے بدھ کے روز ایسوسیٹڈ پریس کو بتایا کہ عسکریت پسند گروپ بندرگاہ کے منصوبے میں شامل کسی بھی غیر ملکی فوجی موجودگی پر مزاحمت کرے گا۔ اقوام متحدہ کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ڈپٹی ایگزیکٹو ڈائریکٹر کارل سکاؤ نے کہا کہ شمالی غزہ کی پٹی اب بھی قحط کی جانب بڑھ رہی ہے اور امداد کی بڑی مقدار رسائی میں مزید پیش رفت اور علاقے میں مزید متنوع امداد حاصل کرنے کے لیے مسلسل کوششوں کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ 3 ہفتوں میں ہمارے پاس ٹرکوں کا ایک قافلہ تھا اور ہر دوسرے دن یا تیسرے دن 7 سے 12 ٹرک خوراک کی فراہمی کے لیے استعمال ہو رہے تھے، لیکن یہ کافی نہیں ہے۔ یہ سمندر میں ایک قطرے کی طرح ہے، ہمیں روزانہ امداد کی فراہمی کے لیے کم از کم 30 ٹرک چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے چین کے صدر شی جن پنگ سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کی تفصیل ابھی سامنے نہیں آئی۔ شی سے ملاقات سے قبل اینٹنی بلنکن نے اپنی چینی ہم منصب سے ملاقات کی، جس کے بارے میں بلنکن نے کہا کہ وانگ جی کے ساتھ 5.5 گھنٹے سے زائد کی ملاقات میں وسیع اور تعمیری گفتگو کی ہے، جس میں روس، تائیوان اور تجارت سمیت مختلف مسائل پر بات کی گئی۔ وانگ نے بلنکن کو بتایا کہ دنیا کی 2 سب سے بڑی معیشتوں کے درمیان تعلقات مستحکم ہونا شروع ہو رہے ہیں، خاص طور پر نومبر میں سان فرانسسکو میں صدر بائیڈن اور صدر شی کی ملاقات کے بعد۔ تاہم ان کا کہنا تھا کہ اس کے ساتھ ساتھ تعلقات میں منفی عوامل اب بھی موجود ہیں۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ نے بیجنگ کو غیر معمولی سخت الفاظ میں متنبع کرتے ہوئے کہا کہ اگر چین مغرب کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے تو اسے یوکرین میں روس کی جنگ کی حمایت کرنا چھوڑ دینا چاہیے۔ China is propping up Russia's war economy, sharing high-end technology like semiconductors and other dual-use items with Russia. مغربی فوجی اتحاد کے سربراہ نے برلن کے دورے کے دوران کہا کہ ماسکو کی جنگی کوششوں کے لیے بیجنگ کی مدد بہت فائدہ مند ہے، کیونکہ وہ سیمی کنڈکٹرز جیسی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی کا اشتراک کر کے روس کی جنگی معیشت کو فروغ دے رہا ہے۔ اسٹالٹنبرگ نے خبردار کیا کہ چین کا کہنا ہے کہ وہ مغرب کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ میں سب سے بڑے مسلح تصادم کو ہوا دے رہا ہے۔ اب یہ دونوں کام ایک ساتھ نہیں ہو سکتے۔ اسٹالٹنبرگ نے مغربی اتحادیوں کو خبردار کیا کہ وہ چین پر اتنا انحصار نہ کریں جتنا روس پر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یوکرین کے غالب آنے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی، کیونکہ مغرب کی جانب سے مزید حمایت حاصل ہو رہی ہے، جس میں امریکہ کی طرف سے $60 بلین سے زیادہ کی نئی فوجی امداد شامل ہے، اور اس ہفتے کے شروع میں برطانیہ نے بھی تعاون کا وعدہ کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں سعدیہ زیب رانجھا اور ایڈیٹر تھی بہجت جیلانی۔